اللہ 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 نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری کے متعلق، چونکہ سحری ہم جو کھاتے ہیں ہم لوگوں کو اکثر احساس نہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ سحری کتنی بڑی نعمت ہے اور سحری کی افادیت کیا ہے، اور سحری کے وقت انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب ہم دعاؤں کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ اطہر اور اسی طرح متبرک جگہوں پہ جاتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار اور سحری قبولیت کی گھڑی ہے، تو ہم قبولیت کی ان گھڑیوں میں دعا کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے سحری کے وقت ایک خاص عمل ایسا ہے جو ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، جو انسان کو اتنی نیکیاں دلواتا ہے کہ جو انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں، کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان کے بقدر نیکیاں نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک نیکی ہی نجات کا ذریعہ ہے، تو اتنے ہی تعداد میں سحری ایک بہت سنت عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب جب سلامتی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے سحری کھانے والے کو، تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی وبال نہیں دے سکتا۔ لیکن یقین ہو کہ یہ دعا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ لیٹ تک سحری کریں۔ حضرت بلال تشریف لائے، یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے جو ہے جاری رکھی سحری کھانی۔ حضرت بلال چلے گئے، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ سحری ختم، تاکہ میں اذان دوں۔ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں روکا۔ تیسری مرتبہ حضرت بلال تشریف لائے، فرمایا واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم سحری ختم ہو گئی ہے، صبح شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے ہاتھ روک کے فرمایا بلال تیرے قسم کھانے سے اللہ نے سحری ختم کر دی، صبح جلدی کر دی، ورنہ ابھی سحری کا وقت باقی تھا۔ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ صحابہ جو جملے منہ سے نکالتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بعض اوقات شریعت بنا دیتا تھا اور اپنا نظام تبدیل کر دیتا تھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیے سحری، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم السحور التمر، بہترین سحری کھجور ہے۔ ہم تو افطار میں کھجور کھاتے ہیں، لیکن سحری میں بھی بہترین سحری کھجور ہے، اب تاکہ طاقت جسم کو ملے، جسم کو نشو و نما ملے، انسان طاقتور ہو۔ مومن ضعیف اللہ کو پسند نہیں ہے، مومن طاقتور اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو لوگ مجاہدے چلے اور پھر کہتے ہیں کمزور ہو کہ اس طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیں ہمیں کیوں ترغیب دی۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے تم پر سلامتی بھیجتے ہیں جو سحری کھاتا ہے۔ سحری ہم اپنے جسم کے لیے کھاتے ہیں، اپنی طاقت کے لیے کھاتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے کھاتے ہیں، روزے کی بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے اس لیے کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ تم پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، تم پہ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کو توانا ہونا چاہیے۔ اب ایک عمل ہے، بہت مستند عمل ہے، اور ہمارے اکابرین کے یہاں چلا ہے اور اولیاء کے ہاں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، عام لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا اس کا۔ سحری کے وقت میں آپ جب اٹھیں تو آپ ایک کام کریں، کھانے کے لیے تو اٹھتا ہے انسان سحری کو، آپ تھوڑا 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیا کریں، 2 رکعت تہجد کے۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ ادا کریں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، بس اتنا ہے۔
آپ سارے پڑھیے اس کو، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اب یہ اتنا مختصر جملہ 11 بار ادا کریں گے تو آسمان کے جتنے ستارے ہیں سب کے بقدر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائیں گے اور اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ عمل ایک اس کی خاص افادیت یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوگا، یعنی اس کو پریشانی نہیں آئے گی، پھر ذلت نہیں ملے گی۔ تو یہ عمل خاص ہے سحری کے وقت کا، مختصر ہے، اگر آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی، آپ کو دلی سرور ملے گا۔ پھر روزے کی سحری کی جو ہے انسان کو فیض بھی ملتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔